اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا معاوضہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ مساجد میں امامت اور مؤذن کے کام بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ مؤذن لوگوں کو نماز اور کامیابی کی جانب بلانے کے لیے دن میں 5 بار اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور امام نمازوں میں اتنے ہی وقت امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ لوگوں کو نماز کے اوقات کی خبر دینا اور انہیں دن کے 5 وقت کامیابی اور خیر کی طرف بلانا بھی نہایت ہی شرف اور فضیلت والا عمل ہے۔ اسلام اور مسلم معاشرے میں امامت ایک معزز منصب رہا ہے، اور اس پر فائز رہنے والے لوگوں کو عام و خاص ہر طبقے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ جن خطوں میں سیاسی و سماجی اور تہذیبی و علمی اعتبار سے مسلمانوں کا غلبہ تھا اور مسلم تہذیب دنیا کی مقبول ترین تہذیب تھی، امام کا مرتبہ اس اعتبار سے غیر معمولی تھا کہ وہ نہ صرف 5 وقتہ نماز، جمعہ و عیدین اور جنازے کی نمازوں میں مسلمانوں کے پیشوا ہوتے تھے، لیکن آج حالات بالکل الگ ہیں۔ ناکافی آمدنی اور کم تنخواہ کی وجہ سے وہ معاشی طور پر دباؤ کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں جب 2015 میں ملک کی سب سے نئی ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے سامنے اماموں اور مؤذنوں کو ملنے والے اعزازیہ کی تجویز پیش کی گئی تو انہوں نے اسے نہ صرف قبول کیا بلکہ اسی سال سے اس تجویز پر عمل درآمد کرنے کے احکامات جاری بھی کر دیے۔ آج ریاست کے تقریباً 17,000 ائمہ اور مؤذن حکومت کی جانب سے ملنے والے 5,000 روپے اعزازیہ سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ حکومت تلنگانہ کے محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے سب سے پہلی بار 7 جولائی 2015 کو جیو نمبر 117 جاری کر احکامات دیے گئے تھے کہ ریاست تلنگانہ میں 5,000 مساجد کے اماموں اور مؤذنوں کو اعزازیہ کی ادائیگی کی اسکیم شروع کی جائے۔ طے کیا گیا تھا کہ ہر ماہ امام و مؤذن کو 1,000 روپے اعزازیہ جاری کیا جائے گا۔ اس طرح حکومت کی جانب سے 10,000 مستحقین کو ہر ماہ اعزازیہ کی ادائیگی کی جائے گی اور اس کی راہ نکل آئی۔ بعد ازاں حکومت نے فروری 2017 میں اماموں اور مؤذنوں کو دی جانے والی اعزازی رقم کو 1,000 سے بڑھا کر 1,500 روپے کر دیا، جس پر اسی سال اپریل سے عمل کیا گیا۔ پھر چندر شیکھر راؤ حکومت نے ائمہ و مؤذنین کی مالی حالت زار پر غور کرنے اور ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے 1 سپتمبر 2018 سے ائمہ و مؤذنین کے ماہانہ اعزازیہ کو 1,500 روپے سے بڑھا کر 5,000 روپے کر دیا۔ وقف بورڈ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سپتمبر 2023 تک 9,995 امام اور مؤذن اس اسکیم سے استفادہ حاصل کر رہے تھے۔ حکومت کے پاس کچھ اور درخواستیں داخل کی گئی تھی۔ اس پر غور کرتے ہوئے حکومت نے اس کی استفادہ حاصل کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ریاست بھر میں تقریباً 7,000 مزید اماموں اور مؤذنوں کو 5,000 روپے ماہانہ اعزازیہ دینے کے احکامات پر اکتوبر 2023 سے روبہ عمل لایا گیا۔ اس طرح وقف بورڈ محکمہ اقلیتی بہبود کے ذریعے پیش کردہ تجویز کی پیروی میں ریاستی حکومت نے اعزازیہ اسکیم کے مستفید ہونے والوں کی تعداد کو بڑھا کر تقریباً 17,000 کر دیا ہے۔ مؤذن و امام کو آلریڈی 10,000 لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ابھی میں نے ہمارے سیکرٹری بھوپال ریڈی صاحب سے معلوم کیا تو 7,000 اپلیکیشن ہمارے پاس پینڈنگ ہے۔ میں خوشخبری دے رہا ہوں آپ کو، وہ پورے 7,000 لوگوں کو بھی جیسا ارچکا سماج کے لیے ہندو دیول میں کیے تھے اسی طرح سے یہاں پہ بھی سبھی لوگوں کو ملے گا۔ قابل ذکر ہے کہ اعزازیہ تنخواہ نہیں ہے، بلکہ یہ خیر سگالی اور خدمات کی تعریف کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ اکثر مساجد میں امام اور مؤذن کو معمولی تنخواہ ملتی ہے، اعزازیہ سے ان کے خاندانوں پر مالی بوجھ کم ہونے کی امید ہے۔ حکومت کی اس اسکیم سے یقینی طور پر ریاست کے 17,000 خاندان خوش ہیں۔
कि उन्हें हुकूमत की जानिब से हर माह एक मुकर्ररा रकम अदा की जाती है और ये रकम उससे अलग है जो मस्जिद कमेटी या इंतजामिया की जानिब से इमाम और मौज़िन की तनख्वाह के तौर पर अदा की जाती है। ये एक बहुत ही खुशाइन बात है और जिसकी बिना पर वो गरीब आइम्मा और मौज़िनीन जो मामूली तनख्वाहों पर मस्जिदों में खिदमत करते हैं उन्हें एक बहुत बड़ा सहारा मिला है। और फिर एक बार हम इन तमाम चीज़ों के लिए हमारी अपनी मस्जिद कमेटी की जानिब से KCR साहब का और KTR साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अभी तक 10,000 को मिल रहे थे, आपको 17,000 में मेरा 13,657 नंबर है, हमको प्रोसीडिंग मिला है। तो बस KCR साहब का हम शुक्रगुजार है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब चंद्रशेखर राव का कि उन्होंने जो है 7,000 आइम्मा और मुअज्जिनीन का जो है फंड जारी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं KCR साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह का शुक्र है KCR साहब आज हमारा यानी ID कार्ड दे दिए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। भैंसे के पास एक देहात है, वाई लिंगी मंडल जो है हमारा कुबीर है, जामे मस्जिद लिंगी से जो है आए थे, उनको मिल गया। हम जो है हुकूमत की जो है पूरी तरह से जो है शुक्रगुजार है और इसी के साथ जो है हम वापस हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले एजाजिया में इम्कान है कि आइंदा बरसों में इजाफा भी हो, लेकिन मस्जिद इंतजामिया भी अपनी जानिब से तनख्वाहों में बेहतरी लाकर इमाम और मौज़िनों की माशी हालत में सुधार लाने में बेहतर रोल अदा कर सकता है। जब तेलंगाना हुकूमत ने इमाम और मौज़िन को एजाजिया देने का ऐलान किया तो उसकी बिना पर मुल्क में कुछ दूसरी रियासतों ने भी उसकी शुरुआत की और कुछ और रियासतों के पास ये तजवीज़ ज़ेर गौर है। अक़लियती तबके के कायदीन की ये कोशिश होनी चाहिए कि ये स्कीम मुल्क की सभी रियासतों में अमल में लाई जाए और उसके लिए एक जहद मुसलसिल की ज़रूरत है। मस्जिद कमेटियों को भी चाहिए कि इमाम और मौज़िन की तनख्वाहें भी बेहतर की जाएं। आज का दौर तो इतना महंगा हो गया है कि लाखों कमाने वाले लोग भी परेशान ही रहते हैं, लेकिन मसाजिद की तामीर व तज़यीन में लाखों करोड़ों खर्च करने वाले मुसलमान अपने आइम्मा और मौज़िनीन को उतनी तनख्वाहें जरूर दें कि वो एक बेहतर और इत्मीनान बख्श जिंदगी गुजार सकें।